7 رجب جمعہ کے دن اللہ کے یہ دو نام 31 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی فوراً حل ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 7 رجب جمعہ کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 31 بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ رجب کے مہینے میں یہ نام 31 بار پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشت، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، وہ جلد امیر ہو جائے، اس کی جھولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 7 رجب جمعہ کے دن یہ نام پڑھ لیجئے۔ چونکہ رب کا مہینہ ہے رجب کا، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، رجب جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، آپ نے 7 رجب جمعہ کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جو گئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہے، قرض سے نجات مل جائے گی۔ آپ سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منتیں سماجت کر رہا ہے، آپ کی نوکری ہو جائے گی۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر سے پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانی اور مصیبت کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کے لیے بیٹھیں گے، وہ آپ کی حاجت، وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت پوری ہو جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے جمعہ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کی قبولیت کب ہو پتہ نہیں۔ ایک وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، اور جب قبولیت کا وقت میں کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے، وہ وہی بیٹھے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو ہر حاجت کو پورا کروا دے گا، جو بندشوں کو توڑ دے گا۔ ناممکن حاجات، سالوں سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی، سالوں سے بے حد محنت و مشقت کے باوجود کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی، تو پہلا کام، پہلا وظیفہ کر لیجئے، کیونکہ آج وہ 3 وظیفے، ایسے 3 مجرب اعمال آپ کے حوالے کروں گا۔ جو بندہ جمعے کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ اعمال کرے گا، انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہر مقصد، ہر دعا اس کی پوری ہو جائے گی۔ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، وہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے ہیں۔ یہ پہلا کام آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، رکاوٹوں بندشوں کے خاتمے کے لیے ہے۔ جس بندے کی خواہشات، غربت، تنگ دستی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، وہ ایک کام کر لے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے پڑھ لے۔ آپ کو قبولیت کی گھڑیاں بھی خود بتاتا رہوں گا، رب سے مانگنے کا وقت بھی خود بتا رہا ہوں کہ وقت ہے نماز عصر کا اور ظہر کا۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد شرطیہ طور پر کہتا ہوں کہ رب العالمین کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے گی، اگلا جمعہ آنے سے پہلے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ لوگ کھلی آنکھوں سے آپ کی کامیابی کے معجزات دیکھیں گے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت پڑھنے سے ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی جگہ چھوڑے بغیر آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ کام جمعہ کے دن نماز ظہر اور عصر سے پہلے وہ بندے کریں جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات اور استغفار کا یہ ذکر کرے۔ اب دوسرا کام جن لوگوں نے کرنا ہے جمعہ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، دوسرا کام وہ لوگ کریں جو کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یعنی بیٹیاں اپنا رشتہ چاہتی ہیں، من پسند شادی چاہتی ہیں، کہیں بیٹی کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ رشتہ آپ ہی کا ہو جائے۔ اگر کوئی دوست، احباب، رشتہ دار کوئی بھی رکاوٹ بن رہا ہے، آپ یہ وظیفہ کیجئے، وہ بندہ آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا، رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس طرح کوئی انسان بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں نوکری آپ کو ملے۔ اگر دفتر میں کوئی مسئلہ ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، میاں چاہتا ہے کہ بیوی اس کے نقش قدم پر چلے، اسی طرح اگر بیوی یا کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے ہاتھوں میں ہو، اس کے نقش قدم پر چلے،
اس کی ہر بات مانیں تو آپ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کیجیے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل گاہوں کو بالوں کی جڑوں تک نکال دینا، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغائر گناہ نہیں ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد آیا، جتنی نمازیں اس کے مقدر میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعے سے اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ناظرین، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ کو جو بھی حاجت چاہیے، آپ کی حاجت جتنی بڑی ہے، آپ کی خواہشات ناممکن، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی درود آتا ہو پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ درود ابراہیمی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو دوبارہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 31 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 31 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر رجب کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑی ہے، آج تو پھر رب کا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں آج خاص قبولیت کے وقت رب کعبہ کے 2 نام یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیا جائے۔ جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنا آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 31 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب بہتر سے بہتر تر آپ کو نوازے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ 31 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب رجب کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑی میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب راضی ہے، آپ صدا کر کے جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگیے گا۔ دعا مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آج جمعہ کے دن اپنے لیے بھی دعا کریں اور فلسطین اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے سب مسلمان جو غریب ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی کی دعا کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب پر کرم کر دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ آخر میں کومنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔